خدام یسوع مسیح کی عجیب بات آگے مقدس مجید اس کی 23ویں باب کی پہلی بار آیا ایک دن یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعیز جوڑے اور اپنے ان میں بڑے بناتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں پر نشان اور آدمی سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہو، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، اور نہ تم مرشد کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، یعنی المسیح جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا کی آج جا رہا ہے اس شاعری کے ساتھ ہم اپنے کلام کا آغاز کریں۔ کسی شاعر نے کہا گلا کر گیا میں نے، گلا کر گئے سب، گلا کر گیا میں نے، گلا کر گئے سب، ایک عملدار کہتا ہے دل بھوی خدا رب امن۔ یاد ہے کہ پچھلی بار ہم نے غور و خوض کیا تھا حکم عظیم کا، اور اس میں نے 3 نکات بتائے، 3 باتیں کہ جو اعمال کے بغیر ظاہر ہو ہی نہیں سکتی: ایمان، محبت اور تیسرا خدمت۔ شاباش، جو یاد رکھا، ایمان، محبت اور خدمت، یہ تینوں جو ہے بغیر اعمال کے ظاہر ہو نہیں سکتی، تینوں بات۔ تو آج خدمت کے پہلو کو دیکھیے۔ پہلی تلاوت میں بھی خدا کے کلام کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ ملاکی نبی جو ہے بڑے سخت الفاظوں کے ساتھ جو ہے وہ بات مخاطب ہوتا ہے لوگوں سے، بڑے سخت الفاظ کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے کہ بھئی اس نے کہا میں عظیم بادشاہ ہوں، رب الفاظ فرماتا ہے میں عظیم بادشاہ ہوں اور قوموں میں میرا نام مہیب ہے۔ قوموں میں یعنی ہر جگہ پر میرا نام مہیب ہے، اعلیٰ ہے، اور میرے نام کا دبدبہ ہے، خوف ہے، خوف ہے۔ میرے نام کو خراب نہ کرو۔ خدا جو ہے وہ ملاکی نبی کے ذریعے سے اس وقت کے صدار قائنوں، فقی فریسیوں اور سب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس وقت کے جو رہبر تھے، جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتے ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بھائی خدا کا نام جو ہے خدا ہی کہہ رہا ہے کہ بڑا مہیب ہے اور اس کا خوف ہے، تم اس پر چلو۔ کیا کہا اس نے؟ یہ کہا پھر اس نے کہا اب اے کائنوں تمہارے لیے
علیکم ہے اگر تم شناوا یعنی کہ سنتے نہیں ہو اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے، رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر لعنت بھیجوں گا، میں تم پر لعنت بھیجوں گا۔ سخت الفاظ، اگر تم غلام میرے حکموں کو نہ سنو، ان پر عمل نہ کرو اور تمجید نہ کرو تو میں تم پر لعنت بھیجوں گا۔ سخت الفاظ۔ اور دوسری تلاوت میں پالوس رسول تھوڑا سا مزاج دھیما اور خوش اخلاق لے کر چلتا ہے، شاباش، لیکن یہاں وہ سخت الفاظوں کے ساتھ انہیں بولتا ہے کہ اگر تم نہیں، اس کے صرف دو شاید پیج ہے صحیفے کے، سب سے آخری کتاب، اس کے بعد مکابین شروع ہو جاتی ہے، تو یہ نبیوں میں سے آخری نبی جس نے یہ صحیفہ لکھا ہے ملاکی نبی، اور یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ ملاکی کا مطلب ہے خدا میرا پیار، خدا کا پیار، صحیح غور تو یہ بات صاف ہوگی، خدا کا پیار کو ظاہر کر رہا ہے دوسروں پر، اور پیار کے لیے میں نے کہا اس نے تقاضا کیا ہے کہ تم اس کے حکموں پر عمل کرو۔ کیا کہا؟ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نہیں ہم کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کو بے حرمت کرتے ہیں؟ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی باپ ہے، اور پھر بھی ہم ڈفرنٹ انداز کے ساتھ ہے۔ تو ابھی عالمی کلیسیا میں سرنل چرچ کی بات کی جا رہی ہے، شراب کی کلیسیا کی بات کی جا رہی ہے، شمولیت کی بات کی جا رہی ہے، رفاقت کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم سب ایک ہوں، اور اس کے کلام پر یہ چلتے میں صرف بیان کر رہا ہوں، اور میرا آج کا موضوع جو میں نے اسی خداوند کے آج کے الفاظوں سے لیا وہ ہے خادم۔ اور خادم کیا ہے؟ خدمت کرنی ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں، یعنی کہ مسیحیت کا دوسرا جو پہلو، نمایاں پہلو ہے وہ خدمت ہے۔ پہلا کہ خدا کو پیار کرنا ہے اور ہمسائے کو پیار کرنا ہے، اور دوسرا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اپنے خدا یسوع مسیح کے مزاج کو اپنا کر خدمت کرنا، تو خدمت ہے۔ ہم خدمت کے ذریعے سے دوسروں پر مسیحیت کو اور یسوع کے کلام کو جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ خدمت نہیں تو کچھ نہیں۔ تو یسوع نے کہا کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا۔ اب خدمت کرنے جو شخص آیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم ہے، وہ تم میں چھوٹا۔ اب وہ کن سے مخاطب ہے؟ اس کے اپنے پیروکار شاگردوں کے ساتھ جنہوں نے اس کے نام کا بپتسمہ ہوا ہے، تو خدمت کرو۔ تو میں خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا۔ اب اس نے خدمت کیسے کی؟ اس نے کہا میرا کھانا پینا کیا ہے کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا، یعنی کہ وہ کس کو سنتا ہے؟ اپنے باپ کو۔ کس کی مرضی پر چلتا ہے؟ اپنے باپ کی۔ کلام کس کی طرف سے اسے ملا ہے؟ باپ کی طرف سے۔ اور اس لیے اس نے کہا کہ بھائی میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ جو اس نے کہا ہے میں وہی کروں گا اور اسی پر چلوں گا، اور یہی میری زندگی ہے، اور یہی میرا مقصد ہے، منشور ہے اور مشن ہے۔ یہی منشور ہے۔ اور یہ اس نے خدمت کی، پہلے باپ کو سنا، جیسے آج پہلے تلاوت میں بھی سننے کی بات کر رہی ہے، تو سنا اور اس پر عمل کر کے اس کی خدمت کی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ثابت کیا کہ بھائی میں خدمت کروانے نہیں آیا بلکہ کرنے آیا۔ استاد ہوتے ہوئے آج انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارا ایک ہی مرشد ہے، ایک ہی استاد ہے، وہ
مسیح ہے، ایک ہی مرشد، ایک ہی استاد المسیح ہے۔ اور المسیح وہ مرشد ہے، وہ استاد ہے جو وہ سنتا ہے باپ سے، اس پر عمل کرتا ہے، اور جو وہ بیان کرتا ہے اس کو وہ جیتا ہے اور عملی طور پر ظاہر کرتا ہے لوگوں کو۔ تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں شریعت کو پورا کرنے ہے۔ یعنی ایک جو پہلو جو جس میں کمی آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو یہ کہتے ہیں، جو یہ پڑھتے ہیں وہ اس پر عمل۔ تو ایک مرشد ہو، ایک ہی وہ خدا یسوع مسیح ربی کا ارادہ پسند کرتے ہیں۔ ابھی ڈائریکٹ وہ فقیر فریسیوں کے ساتھ مخاطب ہو جاتا ہے کہ یہ فقیر فریسی جو ہے، جو یہ تمہیں کہتے ہیں نا وہ تم کرو، مگر جو وہ کرتے ہیں وہ تم صاف ہے کہ جو کہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں تو بیان تو وہ کرتے ہیں شریعت اور قضائیں اور سارے خدا کے احکامات، تو وہ ان پر تم عمل کرو، لیکن جو وہ کرتے ہیں نا وہ تم نہ کرو۔ کیا وہ کرتے ہیں؟ کبھی وہ خود نمائی چاہتے ہیں، خود نمائی، بڑے بڑے چوکے پہن لیتے ہیں، بڑے بڑے یا سارے شاید آپ کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوگا، ہاں خود بھی تو بیٹھا ہوگا، نہ دیکھو میرے طرف، اس کو سنو، اس کو سنو، اس کو دیکھو، صحیح؟ تو صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ تم کرو، جو یہ کرتے ہیں وہ تم نہ کرو، وہ تم نہ کرو، صاف کرو۔ تو یہ کلام خدمت ہے، تو وہ اپنی خود نمائی کرتی ہے، لیکن خدا کے کلام کو تسلیم دیتی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتی ہے۔ اور یوحنا انجیل نویس بیان کرتا ہے کہ بھئی ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اس کا کلام، اس کی مرضی اور اس کا پیغام جو ہے وہ میری زندگیوں میں نمایاں ہو، نہ کہ میں نہیں۔ اہم خدا کا کلام جو آج پڑھا گیا ہے، ہمارا ایمان اور جو ہم یسوع کا مزاج اپنے یہ ہے بہت سمجھ۔ یہ بہت ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، یعنی کہ ہم خدا یسوع مسیح کا پرچار کرنے کے لیے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ہی مرشد، ایک ہی استاد، اور اس نے خدمت کیسے کی؟ پہلے اس نے کہا کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا، پھر اس نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ تیسرا، استاد ہوتے ہوئے، مرشد ہوتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ وہی بیان کیا جو اسے خدا کی طرف سے پہنچا۔ اس لیے لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ صاحب اختیار کی طرح تعلیم کیسے دیتا ہے؟ کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، اس کے کہنے اور کرنے میں کوئی تضاد نہیں۔ اور اس لیے کیا مخاطب ہو گیا؟ جو یہ کہتے ہیں وہ تم کرو، لیکن جو وہ کرتے ہیں وہ تم نہ کرنا۔ تو یہاں یسوع کیا کہتا ہے؟ کیوں اسے کہتے ہیں یہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے؟ کہ بڑے وثوق کے ساتھ، یعنی جسے پتہ ہے کہ خدا کا کلام ہے، خدا کی طرف سے پہنچا ہے، تو وہ ویسے ہی بیان کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس میں تضاد نہیں، دکھاوا نہیں، تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دے۔ walk the talk، انگلش میں لفظ استعمال ہے walk the talk، جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو جینا نہیں ہے، رہنا نہیں۔ پھر تیسرا پہلو استاد کے بھی، وہ استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاؤں ہوتا ہے۔ استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاؤں ہوتا ہے۔ خدمت کیا ہے نا، میں خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں۔ استاد ہوتے ہوئے، خداوند ہوتے ہوئے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہوتے ہوئے، وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں ہوتا ہے۔ ایک خدمت کرو، یہ خدمت کرنا، کروانے کرنی ہے، صاف ہونا۔ اس لیے آج بھی اس لیے تو ہم اس کے پیروکار، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس قادم سے جس نے اپنے آپ کو
शादी कर दिया, अलीम बना दिया, फरोख्त बना दिया, उसकी मुनादी और उसकी जिंदगी में कोई फर्क नजर नहीं आता। यानी कि वो जो कहता है वो करता है, वो उसने साबित भी किया और उस्ताद होते हुए, रब्बी होते हुए, जो है मुर्शिद होते हुए, वो अपने शागिर्दों के पांव होता है, शागिर्दों के पांव होता है। तो ये खादम होना, ये बात दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। सही, मैं हाथ जोड़ के सबको कहता हूँ, पापनास के फौरन बाद कोई मुझसे दुआ करवाने के लिए है तो मैं क्या कहता हूँ, ये मैं कहता हूँ कि पाक शराबत ले लिया, मैं तो यीशु तुम्हारे पास है, तुम में है, तो आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं बरकत दूँ आपको? मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं आपको दुआ दूँ? ईमान रखो, यीशु का पालू छूने से हमें शिफा मिलती, आपने तो अपनी जिंदगियों में हासिल कर ली है। हमें उससे बड़ा ना होगा, और मुझे तो बिल्कुल ना होगा उससे। मैं तो एक शख्स जिसके लिए मखसूस किया गया हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, जिसके लिए उसने मुझे चुना, मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन सबसे अफजल रहीम, शिफा देने वाला शाफी यीशु है। बस ईमान रखो, उसको हासिल करें, हासिल करें। ये बहुत, क्योंकि शिफा देने वाला, जिंदगी देने वाला, सब कुछ देने वाला मसीह खुदा है, जो पाक अल्लाह पर हर इतवार, हर रोज उतरता है, जब भी हम पाक मास में शामिल होते हैं। हम इसलिए जरूर है कि वो बड़े और मैं घटूं और वो बड़े। कौन? यीशु मसीह मेरे जो जिसने कलाम को पकड़ा है, बाइबल मुकद्दस कलाम को पकड़ा है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। जिसने कलाम पकड़ा है या कलाम सुना रहा है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जिसने कलमा ही अपने बदन में उतार लिया, मुकद्दसा मरियम, हम उसकी दुआ करने से भी डरते और घबराते हैं। उसने तो कलमा ही दे दिया, बदन में ले लिया और उस कलमे को जन्म दिया। तो सिर्फ बाइबल पकड़ने वाले को आप इतनी जो बड़ी जगह देते हैं, घर में बिठाने के लिए जगह नहीं है। और जिसने कलमे को, जिसने कलमा इस दुनिया में लेकर आए, कलाम को इस दुनिया में लेकर आए, अपना बदन और खून देकर हम उसकी दुआ करने से नहीं करवाते थे। तो ज़ात नहीं, तो ज़ात है कि नहीं इसमें? हाँ, तो ज़ात है, तो ज़ात है। हाँ, सारे फकर के साथ मैं हूँ, तेरे दुआ करवाऊँ, शिफा मिले, और वो भी बड़े फकर के साथ कहेगा कि दुआ मैं करूँगा तो शिफा मिलेगी। हाँ, मैं करूँगा तो शिफा मिलेगी। आजकल तो स्टाइल हो गया है, यहाँ से बैठ के कराची फोन करो, फोन से दुआ करो, यानी कि अपने आप को एंडा वड्डा और खुदा दा फादर साबित करने है। तेरा ना जिक्र बाइबल, तेरे को ना फरिश्ता आया, तेरे नाल ना यूसुफ खड़ा होया, तेरे बदन च यीशु भी नहीं उतरिया। सही, तेरी दुआ खुदा सुन लेगा। जे उन्हें जिन्हें सारा कुछ फरिश्ता भी आया, यूसुफ भी उन्हें नाल और कुदस नालों भारी, ते वही असीयों की दुआ ना करें। तो सॉरी, आज का कलाम जिस मौजू पे मैं समझ रहा हूँ कि इसके साथ आगे किताब करना चाहिए, तो ज़ात नहीं होना चाहिए। भाई वो जिसे कहा गया, जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, जिसके मुताबिक अल-इस्बात ने भी कहा और जिसके मुताबिक फरिश्तों ने भी कहा, और अल-इस्बात ने कहा कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल भी मुबारक है। उसने खुद कहा मैं आपसे लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। जिसका जिक्र है उसकी दुआ नहीं सुनेगा खुदा, जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है और जिसके लिए मुकद्दसीन भी उसकी तारीफ करते हैं, तो क्या उस माँ की मुकद्दसा मरियम की खुदा दुआ न सुनेगा? सुनेगा। इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारे ईमान और हमारे इत्तेसाद नहीं होना चाहिए। हमारी मुनादी और
کیا ہے، بلایا ہے، چنا ہے، مخصوص کیا ہے، اور وہ ان سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کبھی اپنی ذہن نشین کرو کہ تم خدمت کروانے میں بلکہ کرنے ہیں۔ اور یہ ہر بپتسمہ یافتہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی انسانیت کی خدمت کرے، ایک دوسرے سے پیار